أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. حضرات محترم، اس طرح موجودہ مشرک اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور نبیوں ولیوں کو بھی پکارتے ہیں، اسی طرح مکہ کے مشرک بھی اللہ کو بھی پکارتے تھے اور نبیوں ولیوں کو بھی پکارا کرتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا وقال ربکم، ایمان والو تمہارے رب نے یہ کہہ دیا ہے، فرما دیا ہے، اعلان کر دیا ہے. کیا اعلان؟ کہ ادعونی، کس کو پکارو؟ مجھ کو پکارو. اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ تمہارے رب کا اعلان ہے، یہ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ ادعونی. نہ نبی کو پکارو، نہ ولی کو، نہ کسی کو بھی نہ پکارو، صرف اور صرف مجھ کو پکارو. اللہ پاک فرما رہے ہیں مجھ کو پکارو. اور یہاں صدقے طفیل کا بھی ذکر نہیں ہے، صدقے طفیل واسطہ وسیلہ کوئی ذکر نہیں ہے. اللہ پاک فرما رہے مجھ کو پکارو اور بغیر صدقے طفیل واسطے کے پکارو. اللہ اکبر کبیرہ. استجب لکم، پھر کیا ہوگا؟ جب تم مجھ کو پکارو گے میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں، تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. تم مانگتے ہو میں تمہیں عطا کرتا ہوں، میں تمہاری جوڑیاں پڑھتا ہوں. پکارو مجھ کو. اللہ پاک پکارو. اللہ اکبر کبیرہ. اس آیت کے اندر اللہ پاک نے ایک تو اپنے آپ کو پکارنے کا حکم دیا ہے اور پھر اس پکار کی قبولیت کی گارنٹی بیان فرمائی ہے. اللہ ایک تو کیا حکم ہے کہ مجھ کو پکارو، حکم ہے، اور دوسرے اس پکار کی قبولیت کی کیا دی ہے؟ گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے کہ مجھ کو پکارو گے میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں. مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہاری جوڑیاں پر. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کچھ اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں وہ جو بھی مانگتے ہیں صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں، حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ بھی وہ کسی اور سے نہیں مانگتے، وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں. ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جس میں آتا ہے کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. کیوں نہیں مانگا مجھ سے؟ جس میں آتا ہے کہ صبح شہری کے وقت مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد مانگی ہوئی دعا
قبول ہوتی ہے، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، والدین کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، اور نیک بادشاہ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن پڑھ کے دعا مانگو، قرآن دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کر بیت اللہ میں دعا قبول ہوتی ہے، عرفات کے میدان میں دعا قبول ہوتی ہے، جلسے مینا میں دعا قبول ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ایٹم بم پہ بڑی طاقت، میں کہتا ہوں ایٹم بم پہ اتنی طاقت نہیں جتنی اللہ پاک نے دعا میں طاقت رکھی ہے۔ ایٹم چلتا ہے، زمین ہلتی ہے، مومن جب رو کے خلوص کے ساتھ دعا مانگتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اتنی طاقت ہے۔ جب آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ کو پکارو استجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو پکار کے بھائی دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے کتنے درجے ہیں؟ 3۔ ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی جو دعا مانگتا ہے اللہ وہی دے دیتا ہے۔ دوسری درجہ یہ، دوسرا بندہ دعا کچھ اور مانگتا ہے، اللہ کو اس کے بدلے کچھ اور ہی دے دیتا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی دعا کو اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے، دن قیامت کے اللہ اس دعا کا اجر دن قیامت کے عطا فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ پاک دن قیامت کے اپنے بندے کی مانگی ہوئی دعاؤں کا اجر دن قیامت عطا فرمائے گا، بندہ عرض کرے گا اللہ میری کسی بھی دعا کا مجھ کو اجر دنیا میں نہ ملتا، دن قیامت کی دعا عطا فرمائے گا۔ لیکن پھر بھی کئی دعائیں ایسی ہوتی ہیں قبول نہیں ہوتی، یہ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے دعا مانگنے میں کوئی کمی بیشی کی ہے، دعا مانگتا ہے دعا نہیں قبول ہوتی، کیا پھر دعا کے اندر کوئی کمی بیشی ہے، دعا کا حق ادا نہیں ہوا۔ یا پھر بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے جو آدمی وہ چیز مانگ رہا ہے نا اللہ پاک سے، وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، بندہ نہیں جانتا سمجھتا اس کے لیے کیا نقصان ہے، اللہ پاک سے اس کو دعا قبول نہیں کرتا۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، اس کے وجود میں گرد و غبار بھی ہوتا ہے، اور یا ربی کہہ کے دعا مانگتا ہے، اللہ یستجاب، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام، ملبسہ حرام، اس کے کپڑے حرام، غذی بالحرام، حرام غذا سے اس نے پرورش پائی ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ جاتا ہے ایک لقمہ حرام کا اندر چلا جائے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، جو کھائی حرام رہا ہے صبح شام ساری زندگی حرام، تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ کیا اس کی دعا قبول ہوگی؟ رزق حلال میرے بھائیوں بہت بڑی چیز ہے، رزق حلال ہوگا تو نماز قبول ہوگی، وہ نیکی، اگر رزق حلال نہیں ہے تو کوئی نیکی قبول نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، محبوب اعلان کر دو کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے۔ ولو جب اگر کثرت الخبیث، اگر سے آپ کو ناپاک کی کثرت تعجب میں ڈالتی ہے کہ ناپاک کتنے آپ کو اچھا لگتا ہے، پھر بھی پاک اور ناپاک آپس میں برابر نہیں ہے۔ حلال کا 1 روپیہ اور حرام کے کروڑوں روپے بھی حلال کے 1 روپے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے لوگ اس میں فرق نہیں کرتے، کھا رہے ہیں بس جیسے پیسہ آ رہا ہے چل رہا ہے، حج بھی ہو رہے ہیں، حج بن گئے، عمرے بھی ہو رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات دے کے بھی پک رہی ہیں، لیکن ہے پیسہ حرام کا، کیا فائدہ اس کا؟ اپنا حساب لگاؤ، میں اپنی جگہ اپنا رزق حلال ہونا چاہیے میرے بھائیوں، رکھی کھا لو، چٹنی کے سچار کے ساتھ کھا لو، لیکن حلال ہو، اگر حرام رزق ہو برا کر جائے جو مرضی ہے جی، اللہ کے دربار میں کوئی نیکی قبول نہیں۔ فرمایا کہ ادعونی، تمہارے رب نے کہا ایمان والو مجھ کو پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے۔ عملی عبادت کی 3 قسمیں، قولی، فعلی، مالی۔ قولی، فعلی، مالی۔
عملی عبادت کی تین جو ہم نماز پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تین عبادتیں ہیں عملی عبادت. التحیات للہ، اللہ میری قولی عبادت بھی تیرے لیے، والصلوات میری فعلی عبادت بھی تیرے لیے، والطیبات مالی عبادت بھی تیرے لیے. قولی بات پکار مانگنا صد شور، یہ قولی زبان کی عبادت، یہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. والطیبات والصلوات رکوع سجدہ قیام، یہ بھی کس کے لیے؟ والطیبات دیگ بکرا چھکرا قربانی نظر نیاز، یہ بھی کس کے لیے؟ ہاں، یہ تین عبادتیں ہیں عملی باتیں، قولی فعلی مالی. لیکن ان تینوں عبادتوں میں سے جو قولی عبادت ہے، پکار والی عبادت ہے، وہ اہم ہے. وہ سب ان دو عبادتوں سے وہ بڑی عبادت ہے. تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت یعنی میری پکار والی عبادت سے تکبر کرتے، مجھ کو نہیں پکارتے، مجھ کو پکارتے ہی نہیں، یا جو پکارتے مجھ کو ہی پکارتے ہیں کسی اور کو ہی پکارتے ہیں، شرک کرتے ہیں. جو تکبر کرتے ہیں میری بات سے یہ ذلیل و خوار ہے دنیا میں. سيدخلون جہنم داخل ان قریب، جہنم میں بھی ذلیل و خوار ہو کے داخل ہو گئے. اور جو اللہ کو نہیں پکارتے، یہ جو پکارتے تھے نا اللہ کو اوروں کو بھی پکارتے ہیں ساتھ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بات کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی بات سے اعراض کرنے والے ہیں. اللہ خالص ایمان کو قبول کرتا ہے، خالص عبادت کو، خالص پکار کو اللہ قبول کرتا ہے. ملاوٹ والے ایمان، ملاوٹ والی عبادت پکار اللہ پاک قبول نہیں فرماتے. اللہ وہ ہے جس نے جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، بنا دیا تمہارے فائدے کے لیے رات کو. وہ فائدہ کیا ہے؟ تاکہ تم رات میں کیا کرو؟ سکون کرو. یار اللہ نے بنایا ہے رات کو اور تمہارے فائدے کے لیے، اور فائدہ وہ یہ ہے کہ تم اس کو سکون کرو. آدمی صبح سے لے کے شام میں کام کر کے تھک جاتا ہے، نڈال ہو جاتا ہے، پھر گھر میں آتا ہے کھانا کھا کے نماز پڑھ کے لیٹ جاتا ہے بستر پہ. پھر اللہ پاک اس کو نیند عطا فرماتے ہیں. ہاں، نیند آتی ہے، اور پھر جب نیند آتی ہے تو اللہ پاک اس کی تھکاوٹ بھی دور کروا دیتی ہے، صبح کو تازہ دم ہو جاتا ہے جی. تو اگر نیند ہی نہ دے اللہ پاک ہے جی، تھکاوٹ کام کیسے کرے گا؟ لیکن کام کر نہیں سکتے. اللہ پاک کتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی لیٹ جاتا ہے جی. نیند کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے جی. پھر نیند کے ذریعے تھکاوٹ بھی کون دور کرتا ہے؟ اگر نہ کرے تو اگلے دن کام نہیں کر سکتا. چلو کر بھی لے تھوڑا، پھر اگلا دن آگے پھر بالکل فیل ہو جائے گا. اللہ پاک نیند عطا فرما، پھر تھکاوٹ دور کرتا ہے، دم ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ والنہارا، وہ دن کو اللہ نے روشن بنایا کام کرنے کے لیے، تاکہ آسانی کے ساتھ دن کی روشنی میں کام کر سکو. یہ سب اللہ پاک کی توحید کی دلیل ہے کہ اللہ پاک کے علاوہ نہ کوئی رات کو بنا سکتا ہے، نہ رات کو سکون دے سکتا، نہ تھکاوٹ دور کر سکتا ہے، نہ دن کو روشن کر سکتا ہے، نہ رزق عطا فرماتا ہے. یہ سب کس کی صفتیں ہیں؟ اللہ کی. سب اللہ پاک کی. اللہ پاک کے علاوہ یہ کوئی کام اور کر ہی نہیں سکتا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پہ. فضل والا کیا ہے جی؟ کہ اللہ نے رات بنائی جی، سکون کرتے ہیں اس کے اندر، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے جی. اور دن کو روشنی میں رزق تلاش کرتے ہیں، رزق اللہ دیتا ہے دن کی روشنی میں. یہ اللہ پاک کا کیا ہے؟ فضل ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ شکر نہیں کرتے. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. ساری رات سوئے رہے، ساری راتیں پڑھتے رہے، کرتے رہے، لیکن صبح کو نماز نہیں پڑھی. نیند والی نعمت کی نہ قدری ہے نہ شکری ہے. جتنی اتنی پیاری نیند دی جو کسی بازار میں نہیں ملتی، نہ کسی بازار دربار میں بھی کہیں سے نہیں ملتی. کون دیتا ہے نیند؟ ہر شے کو ایسی نیند دی، سو گئے، کھراٹے بھرے، تھکاوٹ دور ہو گئی، تو صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑھی. کیا ہے نیند والی نعمت کی؟ نہ قدری ہے نہ شکری ہے. دن کو روشن بنایا اللہ پاک نے، کیا دیا؟ کام کیا؟ اللہ رزق عطا فرمایا. پھر کہتے کیا ہے؟ تیرا کھاوا تیرے ہی عید کا رزق اللہ نے دیا. کہتے تیرا کھاوا، یہ اللہ کی نعمت کی. رزق پر نعمت کیا ہے؟ نہ شکری ہے نہ قدری ہے. ذالکم اللہ سبحان اللہ، ذالکم اللہ. عباد والو، یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے، جو یہ کام کرتا ہے نا، جو ذکر ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا اللہ ہے اور یہ تمہارا رب ہے. خالق کل شیء، اللہ جو ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے.
ہر چیز کا خالق ہے. ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ذرے ذرے کو پیدا بھی اللہ نے کی ہے، ذرے ذرے کا مالک بھی اللہ ہے، اور ذرے ذرے پہ کنٹرول بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. لا الہ الا هو. مکے والے نبیوں ولیوں کو الہ سمجھتے تھے. اللہ فرما رہے مکے والو کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فری، کوئی الہ نہیں الا ہو. الہ وہ ہے، الہ وہ ہے، اللہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ. تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ ایمان کو چھوڑ کے کفر کو قبول کر رہے ہو، توحید کو چھوڑ کے شرک کو قبول کر رہے ہو، سنت کو چھوڑ کے بدعت کو قبول کر رہے ہو. زندہ رب کو چھوڑ کر، جو رب شارک سے زیادہ قریب اس کو چھوڑ کر، ہر چیز جس رب کے پاس اس کو چھوڑ کر اب بھی لوگ فوج صلی اللہ نبیوں ولیوں سے مانگ رہے ہیں. یہی بات ہے. تم کہاں پہ جا رہے ہو؟ اللہ کا در چھوڑ کے دوسروں کے دروں پہ جا رہے ہو تم. جس نے ہر شے عطا فرمائی پیدا کیا، پھر بھی لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کے نبیوں ولیوں سے مانگ رہے ہیں. اللہ پاک فرما رہے محبوب یہ نبی نئی بات نہیں، کیونکہ مکے مشرک اللہ ایمان کو چھوڑ کے کفر کو، توحید کو، شرک کو قبول کر رہے ہیں. کذالک یؤفک الذین. اسی طرح پھرتے تھے وہ لوگ جو تھے اللہ کی آیات کا انکار کرتے. ان سے پہلے بھی جو لوگ کافروں سے اللہ کے حکم سے انکار کرتے تھے نا، وہ بھی اسی طرح پھرتے تھے. وہ بھی ایمان کو چھوڑ کے کفر کو قبول کرتے تھے، توحید کو چھوڑ کے شرک کو قبول کرتے تھے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا. اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو قرار گاہ، ٹھہری ہوئی ہے. پتہ جب زلزلہ آتا ہے ہاں تو سارے بول جاتے ہیں، باہر نکل رہا ہے، پھر اللہ یاد آتا ہے، اللہ بچا، اللہ بچا، پھر اللہ یاد آتا ہے. اللہ نے قرار بنایا، اس کو قرار گاہ ٹھہری ہوئی ہے. ہاں اللہ ہلا سکتا ہے. اس کو آ جاتے ہیں زلزلے تنبیہ کے لیے. ہاں جی وارننگ کی ہوتی ہے اللہ پاک کی طرف سے، زلزلے آ جاتے ہیں. وارننگ ہوتی ہے کہ بچ جاؤ، سمجھ جاؤ، ورنہ جو اتنی ہلا سکتا ہے وہ زیادہ بھی ہلا سکتا ہے. قرار اللہ پاک فرما رہے وہ لوگوں جس زمین پہ تم ٹھہرے ہوئے ہو، آباد ہو، بستے ہو، تمہارے بیوی بچے رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یہ زمین کسی نبی نے نہیں بنائی ہے، کسی ولی نے، کسی پیر فقیر کر دی. اللہ اللہ نے اس زمین کو قرار گاہ بنایا ہے. اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ نبی ولی پیر فقیر کا، نہ کسی سے پوچھ کے بنایا اللہ پاک نے زمین کو قرار گاہ، نہ کسی کے مشورے سے بنایا ہے، نہ کسی کی اجازت سے، اور نہ کسی مدد لے کے بنایا، اور نہ کسی درخواست سے بنایا. اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق زمین کو قرار گاہ بنایا. والسماء بنا، اور آسمان کو چھت بنایا ہے. اور فرمایا وصورکم، پھر تمہاری صورتیں بنائی ہیں. وہ اتنی سونی صورتیں شکلاں ہیں، یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہ کہ منڈیوں میں بکتی ہیں، بازاروں میں پیسے سے بکتی ہیں؟ نہیں، وصور، اس نے صورتیں بنائی ہیں، تمہاری سونی صورتیں، سونی شکلیں. اللہ وہ پھر دیکھو سب کی شکلیں کیا ہے مختلف. اگر ایک ہی شکل ہوتی ہے، جیسے آنکھیں ہیں نہیں، دو ہیں، اور کان دو ہیں، ہاتھ دو برابر ہیں، پاؤں دو برابر ہیں، شکلیں بھی ایک ہی ہوتی ہیں سب کی. پھر کیا مسئلہ خراب ہو جائے گا، یہ نظام چلے نہیں سکتا. باپ کی شکل اور ہے، بیٹے کی شکل اور ہے، بیٹی کی شکل اور ہے، بھائی کی شکل اور ہے، بہن کی شکل اور ہے. یہ شکلیں بنانے والا اور صرف شکلوں میں فرق کرنے والا کون ہے؟ بس تمہاری شکلیں بنائی، پھر شکلیں نہیں تو آسارا سوارا کو اچھیاں شکلیں بنائیاں، تمہاریاں سونیاں شکلیں بنائیاں، اچھی شکلیں بنائی ہیں، سونی شکلیں. کئی ایسے بھی ہوتے ہیں سیاہ رنگ ہوتا ہے، شکلیں کوئی نہیں مطلب اچھی ہوتی، لیکن دوسری مخلوق کے مقابلے پھر بھی ان کی شکلیں اچھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے زیادہ شکلیں جو بنائی ہیں انسان کی اچھی بنائی، لیکن اتنی اچھی نہیں ہوتی شکلیں. ایسے بھی چہرے ہوتے ہیں کالے رنگ کے، کسی اور رنگ کے چہرے ہوتے ہیں، لیکن دوسری مخلوق کے مقابلے میں پھر بھی ان کی شکلیں کیا ہوتی ہیں؟ اچھی ہوتی ہیں، چہرے اچھے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے کوئی ذی روح چیز کی تصویر بنائی، دن قیامت کے اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے میں نے تصویر بنائی تھی ذی روح چیز کی، میں نے اس میں جان ڈالی تھی، جان تو نے بنائی، اب تو بھی ڈال اس میں. شکل تو بنا لی تم نے ذی روح تھی، اس میں ڈال سکا، شکل کیسے جان کیسے ڈالے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو زیرو چیز کی شکل بنانا بھی حرام ہے، اس کے گھر میں لٹکانا بھی حرام ہے. یاد زیرو یہ لڑکی ہوتی ہے جانوروں کی، تو بابا بزرگ
یہ علامہ اقبال بابا کہہ رہے ایسا تصویر حرام ہے، نہ لٹکاؤ، بالکل نہ لٹکاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں روح چیز کی تصویر یا کتا، اس میں رامن کا فرشتہ نہیں آتا، اتنا نقصان ہوتا ہے۔ جس گھر میں روح چیز کی تصویر ہو اور کتا ہوتا ہے، اس گھر میں اللہ کی رامن کا فرشتہ نہیں آتا۔ اللہ پایا فرما رہے ہیں تمہاری اچھی شکلیں بنیں، پھر برازہ کا من الطیبات، تم کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے۔ رزق بھی دیا، کس سے دیا؟ پاکیزہ اناج، پاکیزہ غلہ، پاکیزہ اناج، پاکیزہ سبزی اور پاکیزہ فروٹ۔ دیکھو پردوں میں بند کر کے اللہ پاک، پردوں میں، چھلکوں میں، سلوکوں، پیٹیوں میں، اللہ پاک نے ملاوٹ نہیں ہونے دی ابن آدم کے رزق میں۔ اس کا مطلب یہ ہے ابن آدم، اور میں تیرے رب نے تیرے رزق میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونے دی، تو بھی ایمان میں ملاوٹ نہ کرنا، تو بھی میری عبادت میں ملاوٹ نہ کرنا، تیرا ایمان بھی خالص ہو، ہر چیز میری عبادت کرے وہ بھی خالص ہونی چاہیے۔ پاکیزہ چیزوں سے دیا، جس کا اللہ دوسری مخلوق کو بھی دیتا ہے، لیکن وہاں لفظ پاکیزہ نے بیان فرمایا۔ دوسری مخلوق کو اللہ کیا دیتا ہے؟ رزق دیتا ہے، لیکن وہاں لفظ پاکیزہ نے بیان فرمایا۔ جب انسان کے رزق کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، لفظ پاکیزہ کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ تم کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ ذالکم اللہ رب، یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے۔ پہچانو اپنے اللہ کو، اپنے رب کو، جو یہ کام کرتا ہے نا وہ تمہارا رب ہے، اللہ ہے، وہ تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، برکت والا ہے اللہ۔ اللہ کیا ہے؟ سب برکتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کی یہ مطلب سب برکتیں کس کے پاس ہیں؟ پھر بھی لوگ نام رکھتے ہیں برکت علی، برکت علی۔ برکتیں کس کی ہیں؟ ساری کی ساری جہاں چاہتا ہے پھر اللہ اپنی برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ سب برکتیں اللہ کے پاس ہے، اور وہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا رب المسلمین، رب المومنین، رب الموحدین، نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ رب وہ سب کا رب ہے، وہ سب کا پروردگار ہے۔ هو الحی، سبحان اللہ، وہی حی ہے اور کوئی حی نہیں ہو لوگوں۔ کون زندہ ہے؟ وہی حی ہے۔ یہ حی اللہ پاک کسی ہمیشہ زندہ رہنا، یہ کون ہے؟ اللہ کی صفت ہے، وہی حی ہے اور کوئی حی نہیں۔ ابھی یا اشکال پیدا ہوتا، اللہ کی مخلوق بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ بیٹھے، تو اشکال آ گیا، وہی حی ہے اور کوئی حی ہے، ہم بھی زندہ بیٹھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ، ہم زندہ ہیں لیکن ہمیں موت آئی ہے۔ ہماری زندگی زندہ رہنے میں اللہ کے زندہ رہنے یہ فرق ہے۔ ہم زندہ تو ہیں لیکن کیا آئے گی؟ اللہ ایسا زندہ جس کو موت نہیں آئے گی میرے بھائیوں۔ جو پھر بھی کہتا ہے اللہ وہی ہے اور کوئی ہے نہیں ہے جی، ہمیشہ سے وہی زندہ، ہمیشہ وہی زندہ۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی ولی بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے، تو پھر تو فرق کیا ہوا؟ اللہ پاک کے درمیان نبیوں بہت سے نبی، فرق کیا ہوا میرے بھائیوں؟ اگر نبی بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے، ولی بھی بہت اللہ بھی زندہ ہے، فرق کیا ہوا؟ یاد رکھو، نبی ہو، ولی ہو، پیر فقیر ہو، مومن ہو، جب یہ روح نکل جاتی ہے نا پھر یہ واپس نہیں آتی زندہ، پھر میت ہو جاتا ہے جسم ہے جی۔ نبی کا جسم ہو، ولی کا جسم ہو، یہ دن قیامت کے پھر اللہ پاک جسم زندہ فرمائیں گے، پھر روح کو پھر یہ زندگی ملے گی دنیا میں۔ باقی روحیں جو ہیں نبیوں ولیوں کی، ایمان والوں کی، وہ جنت کے اندر زندہ ہے، یہ جسم زندہ نہیں ہے۔ وہ الحی، وہی حی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں، وہی الہ ہے۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، ایمان والوں پکارو تم اس کو کہ اس کی عبادت پکار خالص ہو، پکارو اس کو اور کیا کرو؟ پکار خالص ہو، پکارو بھی اس کو اور پکار کو کیا کرو؟ خالص کرو، خالص پکار ہو، کوئی ملاوٹ والی پکار نہ ہو۔ پچھلے دور کے اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین، ائمہ ارباب بزرگان دین، یہ خالص اللہ کو پکارا ہے۔ اس کے بعد لوگ آئے تو وہ پھر صدقے سفیل کے ساتھ اللہ کو پکارنے لگے، صدقہ تفیلہ واسطہ۔ تو اب جو لوگ ہیں مشرک، یہ اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور نبیوں ولیوں کو بھی پکارتے ہیں۔ کئی ایسے مشرک ہو گئے وہ اللہ کو پکارتے نہیں، وہ نبیوں ولیوں کو بھی پکارتے ہیں۔ وہ کہتے اللہ کے پاس کیا ہے، جو لینا ہم نبیوں ولیوں سے لے لیں گے، اللہ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، یہاں تک پیچھے بڑھ گئے تو فرمایا الحمدللہ، جتنی نعمتیں بیان فرمائی اللہ پاک نے، پھر کیا سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، اللہ کیا ہے؟ رب العالمین، سب جہانوں کا پروردگار ہے، پالن ہار ہے جی، سب کی ضرورتیں حاجتیں پوری کرتا ہے۔
مکے کے مشرک یہ کہا کرتے تھے اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے محبوب تم نہ اپنے باپ دادے کے دین کو قبول کر لو، یہ دین چھوڑ دو اپنا نیا، اپنے باپ دادے کے دین کو قبول کر لو۔ اللہ پاک نے فرمایا قل محبوب کہہ دو انی نہیت، بے شک میں منع کر دیا گیا ہوں، اللہ مجھے روک دیا گیا ہے، مجھ پہ پابندی لگائی ہے کیا ان اعبد الذین تدعون من دونہ، کی عبادت کرو ان کی مشرکوں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، مجھے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا ہے کہ ان کی بات کروں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ میرے بھائیو نبی کو جو حکم ہوتا ہے امتی کو بھی وہی حکم ہوتا ہے، نبی کو بھی حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کسی کی عبادت کرنی ہے نہ کسی کو پکارنا ہے، ہمیں بھی یہی حکم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بھی نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا بھی نہیں۔ لیکن لوگ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نظر کرم کی کر تو شاہد جی ڈالی بھر دو جھولی میری، پکار رہے کبھی بڑی منع کیا گیا ہو میں اس بات سے کہ عبادت کرو ان کی جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ تو فرمایا لما جاءنی البینات من ربی، جب کہ میرے پاس میرے رب کی توحید کی دلیلیں بھی آ گئی ہیں، اللہ پاک نے مجھ کو منع بھی کر دیا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہ کروں، اللہ پاک کی توحید کی دلیلیں بھی آ گئی ہو، میں اللہ کے علاوہ کس کی بات کر سکتا ہوں، میں اللہ کی بات اللہ کے علاوہ کس کی بات کر سکتا ہوں، میرے پاس توحید کی دلیلیں بھی آ گئی، اللہ پاک روک بھی دیا، منع بھی کر دیا۔ تم کہتے ہو کہ باپ دادے کے دین میں آ جاؤ، جو باپ دادے ہمارے اللہ کے علاوہ اور کی بات کر وہی بات کرو، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی کیسے بات کر سکتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ، مجھے حکم کیا گیا ہے، مجھے آرڈر دیا گیا ہے، جو مختار کل ہوتا ہے اس پہ حکم نہیں چلتا بلکہ مختار کل کا حکم چلتا ہے، یہ نبی کو حکم دیا گیا ہے جی، آرڈر دیا کہ کون سا اسلم، یہ کہ فرما بردار ہو جاؤں میں رب العالمین کا، یہ مجھے حکم ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ رب العالمین کا فرما بردار بنوں، اس کی فرما برداری کروں، کسی اور کی فرما برداری نہ کروں، وہ حکم ہے جی۔ مختار کل کو حکم نہیں دیا جاتا بلکہ جو مختار کل ہوتا ہے اس کا سب پہ حکم چلتا ہے۔ اللہ مختار کل ہے کہ نا، ان الحکم الا للہ، کسی چیز پہ کسی کا حکم نہیں چلتا، ہر چیز پہ کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ کا۔ والامر یومئذ للہ، دن قیامت کے کس کا حکم چلے گا؟ اللہ کا حکم چلے گا۔ والذی، وہی ہے جس نے خلقکم من تراب، پیدا کیا تم کو مٹی سے۔ اس کا دو جواب ہے، ایک تو اس کا مطلب یہ اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے کہ تمہارے باپ آدم نے ان کو اللہ پاک نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نطفے سے پیدا کرتے ہیں، اولاد آدم کس سے پیدا فرماتے ہیں؟ آدم علیہ السلام نے مٹی سے پیدا کیا، اولاد آدم اللہ پاک کس سے پیدا فرماتے ہیں؟ نطفے سے۔ اللہ پاک کا قانون ہے۔ تو نطفہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خون سے پیدا ہوتا ہے، اور خون غذا سے پیدا ہوتا ہے، غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے، غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا وہی جسے پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر اولاد آدم کی تخلیق کا سلسلہ اللہ پاک نے نطفے سے شروع فرمایا، ثم من علقۃ، پھر وہ اللہ اس نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیتا ہے، ثم یخرجکم، پھر نکالتا ہے تم کو طفلا، بچے کی شکل میں، ہماری ماؤں کے پیٹوں سے کیا نکلتے ہو؟ بچہ بن کے نکالتا ہے، بڑا نکالتا ہے، بچے کی شکل میں نکلتے ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں زندگی دیتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم لتکونوا، پھر اس کے بعد بھی زندگی دیتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، بوڑھے ہو جاؤ، پھر کیا ہے؟ ومنکم من یتوفی، اللہ، ہاں، اور تم میں سے بعض وہ ہے کہ اس کو وفات دی جاتی ہے پہلے سے ہی، یعنی جوان ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے، یعنی بوڑھے ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، ایسے بھی ہیں۔ اور وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور کئی ایسے ان کو زندگی دی جاتی ہے تاکہ تم اپنے وقت مقررہ کو پہنچ جاؤ، زندگی دیتا ہے اللہ پاک تاکہ وقت مقرر یعنی موت کا جو وقت ہے اس تک اپنی زندگی پوری کر لو، ایسے بھی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اس لیے بھی زندگی دی جاتی ہے موت تک، وَلَعَلَّكُمْ تاکہ تم عقل کرو، سمجھو، عقل کرو کہ جو رب پیدا کر سکتا ہے، بچپن میں پرورش کر سکتا ہے، پھر بچپن سے جوانی دے سکتا ہے، جوانی سے بڑھاپا دیتا ہے، بڑھاپے سے موت دیتا ہے، وہ کافر و مشرک کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہو۔ یہ اللہ پاک نے بیان فرمائی، یہاں یہ سب کچھ بیان فرما کے کہ جو رب پیدا کرتا ہے، پرورش کرتا ہے بچے کی، بچے سے کیا کرتا ہے؟ جوانی دیتا ہے، پھر جوانی سے بڑھاپے میں لے جاتا ہے، پھر
موت دیتا ہے، اور یہ سارے کام کرتا ہے، مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا، وہ مرنے کے بعد زندہ کرے گا، بلکہ کر نہیں سکتا، کرے گا اللہ نے کیا مطلب سب کو. هو الذی، کیوں وہی ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا، وہی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، زندہ بھی وہی کرتا ہے، مارتا ہی وہی ہے. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. یہ زندگی موت تو یہ تو شیء کوئی نہیں، ہاں اللہ کے لیے مشکل ہی کوئی نہیں. اللہ پاک جب بھی کسی کام کا ارادہ فرماتے اس سے کہتے وہ ہو جاتا ہے. شیء کوئی زندہ کرنا مارنا کوئی مشکل ہی ہے ہی نہیں. اللہ پاک کو جب بھی کسی چیز کا ارادہ فرماتے صرف ارادے ہی فرماتے ہیں، دیکھو کیا کہ ہو جا، اسی وقت وہ ہو جاتی ہے. آسمان اللہ نے بنایا، ان کہہ کے آسمان، سورج، ستارے، زمین، شجر، 18,000 یا کم و بیش مخلوق ہے اللہ پاک نے لفظ کن سے بنائی ہے. اور اللہ اتنی مخلوق کو بنانے کے بعد نہ تھکا ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں اللہ پاک کو، کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ ہو بنانا ایسے نہ بنانا ہے، بنا ایسے نہیں ہو جاتی ہے، دوسرا کام کر جاتا ہے. بجلی بیمار جو کرتے ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، ٹاؤ جی ٹاؤ جی، ہاں اللہ پاک کو نہ کچھ تھکاوٹ ہوئی اتنی مخلوق کو بنانے کے بعد، نہ کوئی پریشانی ہوئی. اللہ نے جو بھی بنایا کیا بنایا، صحیح بنایا ہے، درست بنایا ہے، حق کے ساتھ بنایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ وقال ربکم، حضور نے فرمایا تمہارے رب نے ایمان والو، حضور نے پکارو مجھ کو استجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں. ان الذین، بے شک وہ لوگ یستکبرون، جو تکبر کرتے ہیں بعد میری باتیں سے، یدخلون جہنم داخل ہوں گے وہ جہنم میں ذلیل ہو کے. اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ جس نے بنایا تمہارے واسطے رات کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون کرو، والنہار مبصرا، دن کو روشن بنایا تاکہ دن میں تم رزق تلاش کرو. ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل علی الناس، البتہ فضل والا ہے لوگوں پہ، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے. ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب خالق، پیدا کرنے والا ہر چیز کو. لا الہ الا، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی الہ. فانا توفکون، تم کہاں پھرے جا رہے ہو. کذالک یوفک الذین، اسی طرح پھرتے تھے وہ لوگ، کانوا بآیات، جو تھے اللہ کی آیات کا جہاد انکار کرتے. اللہ الذی، اللہ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو قرار کا، والسماء بنا، اور بنایا آسمان کو چھت، وصورکم، تمہاری صورتیں بنائی، فاحسن صورکم، اچھی تمہاری صورتیں بنائی، ورزقکم من الطیبات، تم کو پاکیزہ چیزوں سے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب. فتبارک اللہ رب العالمین، پر برکت والا ہے اللہ جو رب العالمین ہے. هو الحی، وہی حی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. لا الہ الا، نہیں کوئی الہ مگر وہی. فادعوہ، پکارو تم اس کو، مخلصین لہ الاسلام، میں کہ تمہاری پکار خالص ہو. الحمدللہ، سب تعریف ہے واسطے اللہ کے، رب العالمین ہے. قل انی نہیت، بابو کہہ دو بے شک میں منع کر دیا گیا ہوں، انا عبد اللہ، دین ایک عبادت کروں ان کی. پکارتے تم من دون سوائے اللہ کے، جن کو لما جاءنی البینات، میری طرف کی آ گئی میرے پاس روشن دلیل توحید کی میرے رب کی طرف سے. وامرت ان اسلم لرب العالمین، اور حکم کیا گیا ہے مجھے لیکن میں فرما بردار بن رہا ہوں میں رب العالمین کا. هو الذی خلقکم، وہی جس نے پیدا کیا تم مٹی سے، ثم من نطفے سے، ثم من علقہ، پھر جمع خون سے، ثم یخرجکم، پھر نکالے گا تم کو، طفلا، نکالتا ہے تم کو بچہ بنا کر، ثم، تاکہ تم زندگی دیتا ہے تم کو، لتبلغوا اشدکم، تاکہ پہنچے تم اپنی جوانی کو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر زندگی دیتا ہے تم کو تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ. ومنکم، تم میں سے وہ بھی ہے، من یتوفی، جو وفات دیا جاتا ہے، من قبل، جوانی سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے. ولتبلغوا اجلا مسمى، اس لیے زندگی دی جاتی ہے تاکہ تم اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جاؤ، یعنی موت تک تمہیں زندگی دیتا ہے اللہ پاک. والا اللہ تم تاکلون، اور تاکہ تم عقل بھی کرو. وہ الذی، وہی ہے یحیی، جو زندہ کرتا ہے، وہی امید اور مارتا ہے. فاذا قضى، پر جب فیصلہ کرتا ہے ہمارے کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون، بس کہتا ہے اس کو وہ کام ہو جاتا ہے. جزاکم اللہ خیر.
کی تھی نا وہی باقی لڑکے چلو سب چلے گئے.